زمین پر جو ہماری زندگی ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ سفر کا اختتام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تو دو بالکل الگ راستے ہیں۔ آج ہم انہی دو منزلوں، جنت اور جہنم پر ذرا گہری نظر ڈالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں اصل فرق ہے کیا۔ اچھا، تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آخرت کے دو انجام پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ جنت یعنی عام کا گھر کیا ہے اور جہنم جو کہ انصاف کی جگہ ہے اس کا تصور کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اہم چیز جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا راستہ ملتا ہے، اور بالکل آخر میں اللہ کی رحمت کا کردار اس سب میں کیا ہے۔ تو چلیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں آخرت میں دو ہی منزلیں ہیں، اور وہاں تک پہنچنا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں کیا مانا اور کیا کیا۔ یعنی سفر تو یہاں زمین پر شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل وہ آخرت میں ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلی منزل کی، جنت۔ یہ لفظ سنتے ہی ایک امن اور سکون کا احساس ہوتا ہے، اور یہی تو اس کی اصل حقیقت ہے۔ دیکھیے، جنت کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو اسے سکون کا گھر کہا گیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں صرف اور صرف آرام، خوشی اور اطمینان ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ ہی کوئی غم۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے اللہ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ اور ہاں، یہ سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب ذرا رخ بدلتے ہیں۔ جہنم کا ذکر صرف ایک سزا کی جگہ کے طور پر نہیں کیا گیا، نہیں، بلکہ یہ احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور مکمل انصاف کی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر عمل کو تولا جائے گا۔ تو جہنم کی خصوصیات کیا ہیں؟ اسے انصاف کا مقام کہا گیا ہے، جہاں غلط کاموں کا پورا حساب ہوتا ہے۔ اس کی پہچان سختی اور ایک گہرے پچھتاوے سے ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے جنت میں سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا ہے، یہاں سب سے بڑی سزا اس کی ناراضگی ہے۔ اب بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اس کا ذکر ایک وارننگ، ایک تنبیہ کے طور پر کیوں کیا گیا ہے، تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ان دو راستوں کے درمیان فیصلہ کرتی ہے؟ آخر کیا چیز ایک شخص کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور دوسرے کو جہنم کی طرف؟ اب ہم اس بنیادی فارمولے کی طرف جا رہے ہیں جو ان دو انجاموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اور جواب یہ ہے، جنت کا راستہ دیکھیے 3 چیزوں پر کھڑا ہے: اللہ پر پختہ ایمان، اچھے کام یعنی نیک اعمال، اور سب سے اوپر اللہ کی رحمت۔ دوسری طرف جہنم کا راستہ انکار، گناہ اور اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے، ایمان اور عمل دونوں کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے۔ اب آئیے انصاف اور نتیجے کی بات سے ہٹ کر رحمت اور امید کے گہرے تصور کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اس پوری تصویر کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک آخری بہت اہم خیال ہے جو اب تک کی ساری باتوں کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے، اور وہ ہے امید کا تصور۔ اور یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، رحمت اللہ کی صفت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ امید کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو پھر اس رحمت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے 3 آسان سٹیپس ہیں۔ پہلا، سچی توبہ یعنی دل سے معافی مانگنا۔ دوسرا، بہتر بننے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ اور آخر میں اسی کوشش کے نتیجے میں اللہ کا فضل حاصل کرنا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ معافی ان کے لیے ہے جو واقعی میں کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، کہ مکمل انصاف اور لامحدود رحمت کے درمیان جو توازن ہے وہ کسی کے آخری راستے کو کیسے شکل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ان بنیادی تصورات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔